کورونا کا جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا، یہ مسئلہ کاٹ دینا بھائی۔ پراپرٹی خرید کر اسی قیمت مع زائد نفع کے واپس بیچنا، یعنی پراپرٹی خریدی اور اسی قیمت پہ نفع رکھ کے واپس اسی بندے کو بیچ دینا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد بلال سعودی عرب سے۔ اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر پلازے بن رہے ہیں، اس میں اگر آپ کوئی دکان لیتے ہیں اور پوری قیمت یکمشت ادا کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ماہانہ کرایہ بھی دیتے ہیں، اور یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد اگر دکان دوبارہ انہی کو بیچنا چاہیں تو جو قیمت آپ نے ادا کی تھی وہ اور اس کے ساتھ 18% تک پراپرٹی کی قیمت بڑھنے سے جو منافع ہوا ہے وہ آپ کو واپس کریں گے۔ کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ جناب محمد بلال، جو صورت آپ نے بیان کی اس میں تو جائز ہے۔ یہ ایک صورت میں ناجائز ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، جس بندے سے خریدی ابھی اس کو پیمنٹ کی نہیں ہے اور پروفٹ رکھ کے اسی کو واپس بیچ دی، یہ صورت ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن، یعنی باقل کا مطلب کم قیمت پہ بیچ دی اس کو۔ یعنی آپ نے کسی زید سے بکر نے پراپرٹی خریدی اور مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کی خریدی اور یہ کہا کہ میں پیمنٹ بعد میں دوں گا تمہیں، اور پھر اسی کو واپس 80,000 پہ بیچ دی، تو صرف یہ ایک صورت اس میں ناجائز ہے، باقی صورتیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ جائز ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دکان جب آپ نے خریدی تھی تو پروفٹ اس صورت میں جائز ہوگا کہ اس دکان پر آپ کا قبضہ ہو چکا ہو، تو کرایہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے، پھر آپ واپس انہی کو بیچ سکتے ہیں پروفٹ رکھ کے۔ لیکن یہ دونوں خرید و فروخت ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، نہیں بیچنا چاہیں تو نہیں بھی بیچ سکتے، جیسے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہوتا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ ضاد کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ، وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کو پر کر کے پڑھنا ضروری ہے، یا یہ کیا لکھا ہوا ہے بڑیڑ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، پر کیے بغیر کو بڑیڑ لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزر کی غلطی ہے، یا بغیر پر کیے بھی پڑھ سکتے ہیں، نیز ضاد کو ادا کرتے ہوئے۔ زبان کو کہاں لگانا ہے؟ رمیز صاحب انڈیا سے۔ رمیز صاحب، یہ چیزیں مسائل میں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، کسی مشہور قاری یا کوئی اچھے قاری، مشہور ضروری نہیں ہے، اچھے قاری کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو بتا دے گا ضاد میں زبان لگے گی کہاں آپ کی۔ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ ضا کے مشابہ ہے، طا کے بعد جو ضا آتا ہے نا، ضا اس کے مشابہ ہے یہ، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی ضا ہو جائے۔ تو اس میں یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس کا یہ والا کنارہ یہ پورا اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ چیزیں قاری صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو ضاد نہ صرف سمجھانے کا طریقہ بتائیں گے بلکہ وہ ضاد نکال کے بھی دکھا دیں گے آپ کو۔ وہ ایک خاتون کا بچہ پڑھ رہا تھا کسی قاری صاحب کے ساتھ، قاری صاحب نے کہا بیٹا بولو حلوہ حلوہ، تو بچے کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا، وہ نہیں، بچے کہہ رہے تھے بولو ہا، اب بچے کے منہ سے ہا نکل نہیں رہا، وہ ہا بول رہا ہے، تو قاری صاحب نے بولا کہ حلق سے نکالو حلوہ، تو بچے کی ماں نے کہا بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے کھلا دوں گی آپ کو۔ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے قاری کی موجودگی میں، یہ اس طرح سے آپ کی سمجھ میں زیادہ اچھا آ جائے گا انشاءاللہ۔